دوبارہ ایک بڑا حملہ دیکھنے میں آیا ہے، ایران پر کیا گیا ہے اور ایران پر میزائل داغے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے۔ اس کے علاوہ ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 2F-35 جہاز جو ہیں وہ اسرائیل کے گرائے گئے ہیں، لیکن اسرائیل اس بات کی تردید کر رہا ہے۔ اس وقت کی فضا تردید اور دعووں کی فضا ہے اور ایرانی میڈیا اس وقت یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اسرائیل پر 150 کے قریب بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ایران کا اسرائیل کی خاتون پائلٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے، جس کی تردید کی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی طیارہ نہیں گرایا گیا ہے، اسرائیل نے کہا ہے، نہ ہی ہمارے کسی پائلٹ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسرائیل ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے اور اس کے علاوہ ایرانی مندوب نے کہا ہے کہ اسرائیل اس وقت ایک دہشت گرد ریاست کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ اسرائیل میں دنیا کی خطرناک اور دہشت گرد حکومت اس وقت موجود ہے اور اسرائیل نے ایران میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی سفیر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے۔ سعودی ولی عہد اور امریکی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ اس وقت کی اگر صورتحال پر غور کیا جائے تو اس وقت ایران کے حوالے سے تمام منفی قوتیں یکجا نظر آ رہی ہیں، بشمول اسرائیل اور امریکہ۔ اس وقت حملے سامنے آئے ہیں ایران پر اور ایسے وقت میں جبکہ ایران اپنی جوہری قوت کا مظاہرہ کرنے سے چند دن ہی دور ہے۔ اگر دیکھا جائے ایٹمی قوت کے طور پر ایک ابھرتی ہوئی طاقت نظر آ رہی ہے اور اسی چیز کو روکنے کے لیے امریکہ کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ ایران اس وقت مذاکرات کی میز پر بیٹھے اور باز آئے ایٹمی قوت بننے کے پروسیس سے، لیکن یہ حملہ ایک انتہائی شرمناک حرکت ہے اسرائیل کی جانب سے، یہ کہہ کر کہ اپنے دفاع کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اگر بات کی جائے اسرائیل کی سفاکیت کی تو وہ سفاکیت پہلے دیکھنے میں آئی ہے فلسطین میں، جہاں مظلوم فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد عراق میں بھی حملے دیکھنے میں آئے، لبنان میں بھی حملے دیکھنے میں آئے اور اب ایران پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی کہا گیا کہ 10 دنوں میں ہم نے حزب اللہ کو جو حال کیا ہے 10 دنوں میں وہ ہم نے 10 منٹ میں ایران کا کیا، لیکن ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے۔ 150 بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ داغے گئے ہیں ایران کی جانب سے اسرائیل پر اور نشانہ بنایا گیا ہے اس وقت تل ابیب کو، اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ سڑکیں ویران نظر آ رہی ہیں اسرائیل کی اس وقت، اور یہ مناظر ایرانی حکومت کی جانب سے دکھائے گئے ہیں ان کی عوام کو، تاکہ ان کے عوام کا حوصلہ بلند ہو اور ان کے حوصلے مزید مضبوط ہوں۔ ایران نے اسرائیل کے 2 جنگی طیارے بھی تباہ کر دیے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایک خاتون پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس وقت کی موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ایک طرف مناظر ہیں ان ٹی وی سکرینز کے جو ایرانی عوام کو دکھائی جا رہی ہیں، اور دوسری جانب تل ابیب کے مناظر ہیں کہ وہاں پر بھی اس وقت لرزہ طاری ہے، خوف طاری ہے۔ اس وقت حملے کیے گئے ہیں، ایران نے اسرائیل پر 200 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں انتہائی اہم صورتحال سے۔ اس وقت خلیجی ممالک پر حملے کرنے سے باز نہیں آ رہا ہے اسرائیل، اور لیکن اس وقت اسرائیل کو منہ کی کھانا پڑ رہی ہے۔ اسرائیل پر ایران نے حملہ کیا ہے، جوابی حملے میں 200 کے قریب بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں اسرائیل پر، اور یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ 2 جہاز گرائے گئے ہیں اور ایک پائلٹ کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ایران کا منہ توڑ جواب سامنے آیا ہے۔ 200 سے زائد بیلسٹک میزائل داغ دیے گئے ہیں اسرائیل پر۔ ایران نے اسرائیل کے 2 جنگی طیارے بھی تباہ کر دیے ہیں۔ اس وقت کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کئی مقامات پر دھوئیں کے بادل
اور وزارت دفاع نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت تل ابیب شعلوں سے گونج اٹھا ہے۔ صہیونی حکومت سزا سے بچ نہیں سکتی ہے، حملے کا پوری طاقت سے جواب دیں گے، ایرانی سپریم لیڈر نے کہا ہے، پوری عسکری قوت دکھائیں گے۔ عباس عراقچی کا بھی بیان سامنے آیا ہے۔ آپ یہ مناظر اپنے ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اس وقت ہنگامی اجلاس بھی جاری ہے۔ اس وقت کی موجودہ صورتحال سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے آپ کو، اور وہ یہ ہے کہ ایران نے جوابی حملے میں 200 بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں۔ ایران پر اسرائیل کا حملہ سامنے آیا ہے، فردوں میں ایٹمی تنصیبات کے قریب بھی دھماکہ ہوا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں انتہائی اہم صورتحال سے۔ اس وقت ایران اور اسرائیل کے مابین ایک جنگی ماحول ہے۔ پہلے اسرائیل کی جانب سے پہل کی گئی ہے اور اس کا جواب شاندار طریقے سے ایران نے دیا ہے۔ ایران ایک مضبوط قوم کے طور پر ابھری ہے اور انہوں نے اپنی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے، اس کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا ہے 200 بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ۔ اس وقت اگر صورتحال کی بات کی جائے تو ننظر میں ایٹمی پلانٹ تباہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ شیراز اور تبریز ایئرپورٹ کے قریب دھماکے کیے گئے ہیں۔ یہ ایران کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور جنوبی تہران میں ایئر ڈیفنس سسٹم اس وقت فعال ہو گیا ہے۔ F-35 سمیت 2 اسرائیلی طیارے گرانے کا دعویٰ ایران کی جانب سے آ رہا ہے۔ خاتون پائلٹ کی گرفتاری کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے، لیکن اسرائیلی گورنمنٹ کی جانب سے، اسرائیلی فوجی عہدیداروں کی جانب سے اس بات کی تردید کی جا رہی ہے۔ اور اگر بات کی جائے تو امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کی ایران کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کی محمد بن سلمان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 200 بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں۔ عالمی برادری ایسی اشتعال انگیزی پر خاموش تماشائی نہیں رہ سکتی ہے۔ روسی سفیر نے کہا ہے کہ ایسے اقدامات کو برداشت کرنا عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ سلامتی کونسل اسرائیل کے حملوں کا جائزہ لے اور سلامتی کونسل کسی بھی جبری دباؤ کو فوری روکنے کا مطالبہ کرے۔ اسرائیل اپنی حدوں سے تجاوز کر رہا ہے اور اس بات کا ایک جو حساب ہے وہ پوری اسلامی قوت کو اس وقت لینا چاہیے۔ امت مسلمہ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے جو اسرائیل اس وقت اسلامی ممالک کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور دوسری جانب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر 100 ہائپرسونک میزائل بھی داغے ہیں۔ اسرائیل پر 200 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ایرانی میڈیا کی جانب سے کہ 2 جہاز بھی مار گرائے گئے ہیں اور ایک خاتون پائلٹ کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ اگر بات کی جائے اس وقت نقصان کی تو ایران کا اسرائیل کی خاتون پائلٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ آ رہا ہے۔ تل ابیب اور یروشلم دھماکوں سے گونج اٹھے ہیں۔ اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت کے قریب آگ لگ گئی ہے اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے 50 میزائلوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے۔ ایران کا 2 اسرائیلی لڑاکا طیارے مار گرانے کا دعویٰ بھی سامنے آیا اور ایک خاتون پائلٹ کی گرفتاری کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے۔ نیتن یاہو کی اگر بات کی جائے تو نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیلی افواج نے ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈرز اور ایٹمی سائنسدانوں کو ہلاک کیا۔ ایران کی افزودگی کی سہولت اور اس کے بیلسٹک میزائل کے فیکٹریوں کو تباہ کیا گیا۔ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے نئے دور کا آغاز کرنا چاہتا ہے اور اس صورتحال میں اگر حملہ کیا گیا ہے تو عجیب و غریب ایک معاملہ ہے کہ یہ مذاکرات کیسے شروع ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ولی عہد محمد بن سلمان اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی ٹیلی فونک ملاقات ہوئی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے سفارتی ذرائع کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت صدر ٹرمپ کا اسرائیلی وزیر اعظم سے بھی رابطہ ہوا ہے اور اس کشیدہ صورتحال پر امریکی صدر ٹرمپ کا برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے بھی رابطہ ہوا ہے۔ امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کی ایران کے ایٹمی پروگرام پر بات چیت ہوئی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کا ایران کے ایٹمی پروگرام پر تشویش کا اظہار سامنے آیا ہے۔ اسرائیل کے ایران پر بلا اشتعال حملے کی مذمت سامنے آ رہی ہے اور اس وقت کی اگر موجودہ صورتحال کی بات کی جائے، عالمی برادری ایسی اشتعال انگیزی پر خاموش تماشائی نہیں رہ سکتی ہے۔ روسی سفیر کا موقف بھی اس وقت ہنگامی اجلاس جو
جاری ہے۔ سلامتی کونسل کا اقوام متحدہ کی وہ جاری ہے، اس میں یہ موقف سامنے آیا ہے۔